پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے تم لوگوں کو بیسک اردو کے ذریعے 3 دنوں میں اردو کا لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا ہے، اب میں تم لوگوں کو اردو کا قاعدہ بھی پڑھا چکا ہے اور امید ہے کہ تم لوگوں کو اردو پڑھنا لکھنا یقیناً آ گیا ہوگا۔ چونکہ میٹرک کا بورڈ ایگزام نزدیک ہے اور میرا مقصد ویڈیو جاری کرنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میٹرک کے ایگزامینیوں کو فائدہ پہنچے، اس لیے میں آج درجۂ دہم یعنی 10th کلاس کے لیے درخشاں دوم جو کتاب ہے اس کا آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کتاب کے جتنے طویل اور مختصر ترین سوالات ہے اس کا حل میں پیش کروں گا۔ اور دیکھو بچوں، اس کتاب میں جو پہلا سبق ہے تو جتنے سارے اس دنیا میں زبانوں کے ادیب اور شاعر ہیں جو بھی کتاب کی تخلیق کی ہے تو سب سے پہلے حمد سے آغاز کیا ہے۔ تو اس کتاب کی شروعات میں بھی پہلا جو چیپٹر ہے، پہلا سبق ہے، وہ حمد خدائے عزوجل کے نام سے ہے، چنانچہ میں پہلا چیپٹر کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مدحی اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اصناف حمدیہ نظم کیے جاتے ہیں۔ خدائے حمد عزوجل حمدیہ نظم کے شاعر شبنم کمالی ہے۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی مطلوبات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے
کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان میں انواری عقیدت، ریاضی عقیدت، ضیائی عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائی عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عزوجل جناب شبنم کمالی ہی کی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اب میں حمد خدا عزوجل پڑھانے جا رہا ہوں۔ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، ایکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، قدرت خاص کا تیری عکس سے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں نہ ملے تو یہ زندگی محال ہے، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ دیکھو پیارے طلباء و طالبات، میں اب حمد خدا عزوجل نظم کا تلخیص بتا رہا ہوں، غور سے سنو۔ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، ایکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ خالق منے پیدا کرنے والا ہوتا ہے، دو جہاں منے دونوں جہاں، تو منے تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے اور عزت والا اور حسمت والا ہے، تیری ذات پاک عالی اور بے مثال ہے اور ایکتا ہے، تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی کرم سے دونوں جہاں کہ تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے، اور تو ہی سب کی حیات و موت کا مالک ہے، اس روئے زمین کے ہر ذرے میں تیرا ہی جلوہ ہے، اس کون و مکان میں جو جلوہ گری ہے اس میں تیرا ہی جمال پوشیدہ ہے، اس کائنات کے نظام کو تو ہی چلاتا ہے، اور اس دنیا میں تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ کو بھی حرکت کی طاقت نہیں ہے، عقل و فہم والوں کو ناز ہے تیری ذات پر، اور دنیا کے تمام ذرے میں تیری ہی قدرت کا کرشمہ ہے، اس لیے اگر لاکھ برس بھی تیری حمد و ثنا کی جائے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس ظلمت دہر میں ہمیں صبح کی روشنی کی تلاش ہے، یا اللہ ہمیں تیرے ہی لطف و کرم چاہیے، یہی مدعا لے کے میں عرض حال ہوں، ہمیں مقصد نیک میں ہمیشہ کامیاب کر دے، تیرے حضور میں
یہی میرا سوال ہے۔ اس ناچیز شبنم نے اپنا تخلص پیش کیا ہے، اس کا اصل نام مصطفیٰ رجا ہے، تو اپنا تخلص اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو اس ناتواں اور بے بس شبنم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس دنیا کی چاہت میں راستہ سے بھٹک کر پائمال ہو چکا ہوں۔